اب شیطان نے جب پھر بہت ادھم مچایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیجا کہ جا کر ان سب آدمی اور شیطانوں کو سمجھائیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرارت اور کفر سے بالکل باز آ جائیں۔ ان نبیوں میں سے چن کر ہم تم کو حضرت ادریس علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بزرگ اور صبر والے نبی تھے۔ انہوں نے بھی لوگوں سے وہی کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اسی سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگا کرو۔ پرانے زمانے میں ایک شہر بلکہ ایک ملک تھا جس کو لوگ بابل کہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، بس ایسا ہی سمجھ لو۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے تو اس زمانے میں آبادی بہت تھوڑی تھی، کوئی مدرسہ، اسکول، سینٹر نہ تھا، لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بڑے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اور جب وہ کافی جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنا نبی بنا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان شریر اور فساد پھیلانے والے کافروں کو اور اللہ کو نہ ماننے والوں میں تغلیب کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے اس کام پر بڑی محنت کی، لوگوں کو بڑا سمجھایا تو بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، باقی سارے کے سارے اللہ پاک کا انکار کرتے رہے اور پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تمام تدابیریں فیل ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے تمام مسلمان ساتھیوں کو بڑی مشکل سے اس بات پر تیار کیا کہ بابل چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر جائیں۔ وہ کہتے تھے کہ بابل ہمارا عمدہ اور آرام دہ وطن ہے اور ملک ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو تو صحیح، ان کافروں سے نکل کر اور کسی محفوظ جگہ جا کر ان کا مقابلہ کریں گے، پھر یہ اللہ کی بات مانیں گے۔ لہٰذا یہ لوگ اپنے ملک مصر کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا دریا تھا، اس کا نام نیل تھا۔ وہ لوگ اس دریا کے کنارے آباد ہو گئے اور دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس زمانے میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ کمال دیا تھا کہ وہ بیک وقت وہاں کی الگ الگ بہتر زبانوں میں بات کر لیتے تھے، جس سے لوگوں کو سمجھانا اور مسلمان بنانا اور کلمہ و نماز اور نیکی و پاکیزگی کی تمام باتیں سکھانے اور سمجھانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت بڑے پروفیسر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھانے کے علاوہ اپنے طالب علموں کو اور شاگردوں کو شہر کی نئی نئی بستیاں آباد کرنا، ڈاکٹر اور ستاروں کا علم سکھایا، چاند، سورج اور ستاروں اور آسمانوں کے پورے نظام کا علم ان لوگوں کو سکھایا۔ آج کی زبان میں کہیں کہ پولیس، عدالت، تجارت، لوہا، تانبا، پیتل اور کپڑا، ہر طرح کا سامان تیار کرنا سکھایا۔ سب کی تعلیم دی، حلال و حرام چیزوں کے بارے میں بتایا، شراب اور نشے کی تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان تمام کاموں سے بھی زیادہ ضروری بات یہ بتائی کہ تمام انسانوں کو چاہے کہ نیک اور اچھے کام کریں۔ تمام انسانوں کے خواہ برے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، لڑکی ہو، عورت ہو یا بچے ہوں، سب سے اللہ میاں یہ ضرور پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ جس نے نیکی اور اچھا کام کیا ہوگا اسے جنت ملے گی، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔